علينا بولاية أمير المؤمنين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلوات صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام الحسين عليه السلام مثلي لا يبايع لمثله. درود پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم اس مجلس اعزاء کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ذکر اہل بیت کے صدقے تمام مریضوں کو صحت یابی نصیب فرمائے. دو مریضوں کی دعا کے لیے کہا گیا، ایک زین اور دوسرے کیا نام تھا ان کا؟ ہاں، فیضان علی اور زین. آپریشن ہوا ان کا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دو مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا یابی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جتنے مومنین مومنات علیل ہیں بیمار کربلا کا صدقے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن مجید کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے جو مکمل اشرے میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ مومنین کو یہ رہنمائی فرما رہا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ مومن کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئے، جبکہ کافر اور ان کے اولیاء طاغوت یہ چاہتے ہیں کہ مومن کو نور سے نکال کر ظلمات میں لے جائے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نور سے نکال کر ظلمات میں لے جائیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ کے نزدیک جو مومنین کو، معاشرے کو، انسانیت کو نور سے نکال کر ظلمات میں لے جائیں، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے. آج 9 محرم الحرام ہے. آپ کی خدمت میں جو گزشتہ ایک پوری سلسلہ ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ بھی انسان کو ظلمات سے نکالنا چاہتا ہے، رسول اللہ بھی انسان کو ظلمات سے نکالنا چاہتے ہیں، اہل بیت اطہار بھی انسان کو ظلمات سے نکالنا چاہتے ہیں، اور سیرت رسول اللہ بھی، قرآن بھی، اور تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئیں. اور قیام امام حسین علیہ السلام بھی اسی مقصد کے لیے یہ تھا کہ جو امت نمازیں تو پڑھ رہی ہے، جو امت روزے تو رکھ رہی ہے، جو امت دین پر عمل پیرا تو ہے، لیکن اپنے اوپر ایک یزید جیسے فاسق انسان کو حکومت دیے ہوئے ہے. آپ نے یہ خطبہ امام حسین علیہ السلام کا اکثر خطبہ سے سنا ہوگا کہ امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنے جد کی، اپنے جد نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. تو سوال ہو سکتا تھا امام حسین سے کہ مولا، فاسق تو یزید ہے، شرابی تو یزید ہے، ظالم تو یزید ہے، حدود خدا کو پائمال کرنے والا تو یزید ہے، تو اصلاح کی ضرورت تو یزیدیت کو ہے اور مٹانے کی ضرورت یزیدیت کو ہے، آپ امت کی اصلاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ توجہ میری طرف رہے. آپ امت کی اصلاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فاسق تو یزید ہے، شرابی تو یزید ہے، تمام مرض اور بیماریاں اور آفات تو یزید کے اندر ہیں، آپ امت کی اصلاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو امت کی اصلاح اس لیے امام کرنا چاہتے ہیں. توجہ میری طرف رہے. وہ ٹھیک ہوتا رہے گا مائک، آپ میری طرف توجہ رکھیں تاکہ آپ میری جو بات ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. امام نے یہ جو کہا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، واقعاً درست کہا، اس لیے کہ جس امت پر یزید جیسا حاکم حکومت کرنے کے لیے آ جائے، اس یزید کا علاج بعد میں کرنا چاہیے، اس امت کی اصلاح پہلے کرنی چاہیے. جس امت کے اندر یہ شعور ختم ہو جائے کہ منبر رسول اللہ پر بیٹھے گا کون، قرآن کا وارث بنے گا کون،
اللہ کا اس زمین پر نمائندہ بنے گا کون؟ یزید کا کردار جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ صرف امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا اور باقی کسی کو پتا نہیں تھا. اس وقت جتنے مسلمان تھے سب یزید کے کردار سے واقف تھے. حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ لعین جس کو یزید نے کوفہ میں گورنر معین کیا، یہ خود یزید کی طرف سے جو گورنر تھا یہ خود یزید کو گالیاں دیتا تھا. یہ سب اس کے اپنے حامی بھی یزید کے کردار سے واقف تھے. ساری امت جتنے مسلمان وہاں رہ رہے تھے، چاہے وہ شام میں رہتے ہوں، چاہے وہ مکہ میں رہتے ہوں، چاہے وہ مدینہ میں رہتے ہوں، چاہے وہ بصرہ میں رہتے ہوں، چاہے وہ کوفہ میں رہتے ہوں، تمام مسلمان یزید کے فساد سے آگاہ تھے اور اس کے فساد سے آگاہ ہونے کے باوجود بھی اس کے خلاف قیام کرنے کے لیے آواز بلند نہیں کی. اور جب امت یزید کے فساد سے آگاہ بھی ہو اور اس کے خلاف قیام کرنے سے گریزاں بھی ہو تو اس امت کی اصلاح ضروری ہو جاتی ہے. اس لیے امام حسین نے فرمایا کہ میں اپنے نانا جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں امت کو بیدار کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. میں نے کل والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام 28 رجب کو مدینہ سے نکلے ہیں. توجہ ہے نا آپ سب کی؟ آپ کے اگر ذہن میری طرف ہوں گے تو میں اپنی بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچا سکوں گا. 28 رجب کو امام مدینہ سے نکلے ہیں اور مستند تاریخی روایات کے مطابق 3 یا 4 شعبان کو امام مکہ پہنچ گئے ہیں. امام مدینہ سے مکہ آئے ہیں، پہلے مدینہ سے پہلے مکہ آئے اور مکہ سے پھر امام کربلا کی جانب، عراق کی جانب روانہ ہوئے. 6 دن کا سفر کرنے کے بعد امام مکہ پہنچے. مکہ میں حج کا سیزن جاری تھا، حج شروع ہونے والا تھا، کچھ عرصے بعد حج شروع ہونے والا تھا. امام نے 3 شعبان یا بعض روایت کے مطابق 4 شعبان کو مکہ پہنچ کر اپنی تبلیغات کا آغاز کر دیا. لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ یزید فاسد ہے، یزید ظالم ہے، یزید زانی ہے، یزید شرابی ہے، یزید معلن بالفسق ہے، یعنی علل اعلان فسق و فجور کرتا ہے. آپ اس کے خلاف قیام کریں. یہ اس وقت اللہ کی زمین پر اللہ کی حجت نہیں ہے، اللہ کی حجت امام حسین علیہ السلام ہے. لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کیا کہ یہ قرآن کا دشمن ہے، یہ دین کا دشمن ہے. یزید نے، توجہ میری طرف ہے، یزید نے اپنے خطبے میں یہ بات کی تھی کہ نہ ہی کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی رسول آیا ہے، نہ کوئی دین آیا ہے، یہ بنو ہاشم نے اپنی طرف سے ایک ڈھونگ رچایا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ شیعہ منابع میں بھی اور اہل سنت منابع میں یہ بات موجود ہے کہ یزید نے کہا کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی رسول آیا ہے، نہ کوئی کتاب آئی ہے، یہ بنو ہاشم نے ایسے ہی اپنی طرف سے ڈھونگ رچایا اسلام کا، کوئی دین نہیں ہے. اس نے قرآن کو مسخ کر دیا. آج آپ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے مقتدیات پر، آج آپ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ یہ کلمہ باقی نہ ہوتا اگر امام حسین کا قیام نہ ہوتا. آج آپ یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ قرآن موجود نہ ہوتا اگر امام حسین قیام نہ کرتے. یزید نے محرمات کو حلال قرار دے دیا تھا، حلال محمد کو حرام قرار دیا اور حرام محمد کو حلال قرار دے دیا. نعوذ باللہ من ذالک. یزید کی حکومت میں یہ بات اس نے اپنے منبر پر بیٹھ کر کی کہ آپ بہن سے شادی کر سکتے ہیں، پھوپھی سے شادی کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. حرام محمد کو حلال کر دیا اور حلال محمد کو حرام کر دیا. وحی کا انکار کر دیا، رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر دیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا. یہ جو بات کر رہا ہوں یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے. تمام منابع میں، اہل سنت منابع میں بھی یہ باتیں ہیں اور شیعہ منابع میں یہ باتیں موجود ہیں کہ یزید نے سرے سے دین کا انکار کر دیا. اب ایک شخص جس نے سرے سے دین کا انکار کر دیا ہو، اسلام کا انکار کر دیا ہو، قرآن کا انکار کر دیا ہو، اور امت اپنی نمازیں پڑھنے میں، اپنے روزے رکھنے میں، اپنی عبادات کرنے میں خوش ہو اور اس ظالم کے خلاف قیام نہ کرے، تو پھر حسین یہ بات کہنے پہ بجا ہیں کہ پہلے یزید کی اصلاح نہیں، پہلے اس امت کی اصلاح ہونی چاہیے جو امت دین سے دور ہو گئی ہے، جس کے اندر بے حسی آ چکی ہے. امام حسین علیہ السلام یہ خطبہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. امام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے مقتدیات پر. امام مکہ میں 4 مہینے اور چند دن، 6 یا 7 دن روایت کے مطابق مکہ میں امام نے قیام کیا. ان 4 مہینوں کے اندر حاجیوں کو، نمازیوں کو، قاریوں کو، حافظ قرآن کو، سب کو امام نے پیغام دیا
کہ یزید فاسق ہے، ظالم ہے، اس کے خلاف میرے ساتھ مل کر میری مدد کرو، میری نصرت کرو اور میرے ساتھ مل کر اس کے خلاف قیام کرو۔ 4 مہینے بعد جب امام مکہ سے روانہ ہوئے کربلا کی جانب، ایک شخص بھی امام کے ساتھ نہیں آیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی مظلومیت ہے۔ ہم روتے ہیں کربلا میں امام کے اوپر جو ظلم ہوا، واقعی وہ ظلم بہت عظیم تھا، لیکن اب اس ظلم کو ذرا تصور کریں کہ وقت کا امام حجت خدا 4 مہینے تک مکہ میں موجود رہ کر لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، وقت کی حکومت کے خلاف اکساتا ہے، اور 4 مہینے بعد جب وہ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں ساتھ کوئی بھی نہیں آتا۔ اب مائک چینج نہیں کرنا، میری طرف سارے توجہ رکھیں، جیسے اب ہے اسی طرح مجلس ہوتی رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے 4 مہینے تک تبلیغ کی، کوئی بھی ساتھ نہیں آیا۔ امام نے مکہ سے خروج کیا اور 2 محرم کو امام کربلا پہنچ گئے۔ کوفیوں نے بھی بے وفائی کر دی، 40,000 کوفیوں نے خط لکھے، 40,000 کوفیوں نے کہ امام آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب امام نے اپنا سفیر بھیجا کوفہ میں، لوگوں نے اس کی بیعت کی اور مغرب کی نماز تک سب نے بیعت توڑ دی۔ روایات کے مطابق جب ظہر کی نماز حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ میں پڑھائی، 18,000 لوگوں نے پیچھے نماز پڑھی، اور جب مغرب کی نماز ہوئی پیچھے 30 افراد رہ گئے تھے، سب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور جب مغرب کی نماز ختم کر کے حضرت مسلم نے پیچھے دیکھا، ایک شخص بھی پیچھے موجود نہیں تھا، سب چھوڑ گئے۔ یہ سب سے بڑا عظیم ظلم نہیں ہے کہ امام حسین کے سفیر کو بیعت کر کے تنہا چھوڑ دیا، کوفیوں نے بیعت کر کے تنہا چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب امام کو یہ خبر پہنچی کہ کوفیوں نے بے وفائی کر دی ہے، امام کوفہ آ رہے تھے۔ مکہ سے نکلتے ہوئے 2 راستے ہیں، ایک کوفہ کی طرف راستہ جاتا ہے اور ایک کربلا کی جانب جاتا ہے۔ امام کا ارادہ کوفہ جانے کا تھا، لیکن امام نے جب یہ خبر سنی کہ کوفیوں نے بے وفائی کر دی ہے اور حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، تو امام نے ارادہ کیا کہ اب میں کوفہ نہیں بلکہ کربلا اور عراق کی طرف جاؤں گا۔ 2 محرم کو امام کربلا پہنچے اور کربلا پہنچ کر اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، جو ساتھ تھے اصحاب سب کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد سب کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ توجہ فرمایا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اما بعد قد نزل بما ترون، رہنے دیں اس کو، چھوڑ دیں، بیٹھ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں اما بعد قد نزل بما ما ترون من الامر۔ امام فرماتے ہیں اپنے اصحاب کو، تم دیکھ نہیں رہے کہ دنیا کیسے بدل گئی ہے؟ تم دیکھ نہیں رہے دنیا کیسے بدل گئی ہے؟ مجھے خط لکھ کر بلایا، میرے سفیر کے ہاتھوں پر بیعت کی اور ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد پھر بیعت توڑ دی، بلا کر وعدہ کر کے بیعت کر کے چھوڑ دیا۔ امام فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو، اپنے اصحاب کو، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ دنیا کیسے رنگ بدلتی ہے؟ توجہ فرمائیں، ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت، کس قدر دنیا بدل گئی اور کس قدر دنیا خوفناک اور بری اور مکروہ ہو گئی۔ امام فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں کہ اس دنیا نے اہل بیت کے ساتھ کیا کر دیا۔ کیا فرمایا آگے؟ وَأَدْبَرَ مَعْرُوفًا، امام فرماتے ہیں یہ وہ دور آ گیا ہے جب نیکیاں پیچھے چلی گئی ہیں، لوگوں نے نیکیوں سے پیٹ کر لی ہے، نیکیوں کو پیچھے کر دیا ہے اور نیکیوں سے دور ہو گئے ہیں۔ ادبر معروفہا واستمرت حتی لم یبقى منہا الا صبابۃ کصبابۃ الاناء۔ یہ بہت ہی بہترین خوبصورت بات امام نے بتائی۔ امام فرماتے ہیں آج دین کی حالت ایسی ہو گئی ہے جیسے ایک برتن میں ایک گلاس میں پانی ہو اور وہ پانی انسان انڈیل دے، پھینک دے، اس گلاس میں جو باقی تری بچ جاتی ہے، امام فرماتے ہیں آج دین کی حالت اس تری جتنی بچ گئی ہے، دین نہیں بچا۔ دین کی یہ حالت، دین اتنا سا بچا ہے جیسے گلاس کو انڈیلنے کے بعد پیچھے تری بچ جاتی ہے، دین اتنا بچا ہے۔ یہ باتیں سب کو پتہ تھی۔ یہ تمام جتنے وہاں مسلمان تھے، ایک شخص مکہ میں امام کو ملا، امام نے اس کو کہا کہ آپ بتاؤ کہ میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا آپ معصوم ہیں، زمین پر حجت خدا ہیں، آپ وقت کے امام ہیں، رسول اللہ کے جانشین ہیں، آپ ہمارے لیے سب سے بہترین حجت ہے۔ امام نے کہا اگر میں معصوم ہوں، حجت خدا ہوں، میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ میرے ساتھ کربلا کیوں نہیں چلتے؟ کہا نہیں امام، کربلا ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ امام کو معصوم مانتے تھے،
امام کو حجت خدا مانتے تھے، یہ سب عقیدہ رکھنے کے بعد بھی امام کا ساتھ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ یہ وجہ بھی پتہ ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ساتھ نہیں دیا، وجہ پتہ ہوگی کیوں ساتھ نہیں دیا۔ اس لیے ساتھ نہیں دیا، یہ اکثر تاریخوں میں یہ بات لکھی ہے کہ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام سے عذر بیان کیا کہ مولا ہماری کاروبار ہیں، کھیت ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، بیوی بچے ہیں گھر میں، یہ سارے معاملات کون سنبھالے گا؟ اگر ہم آپ کے ساتھ چل پڑیں تو یہ پیچھے سب کچھ کون سنبھالے گا؟ ہمارا کاروبار کون سنبھالے گا؟ ہماری دولت کون سنبھالے گا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے بیوی بچوں کا خیال کون رکھے گا؟ یہ سوچ تھی، دین کی فکر نہیں تھی۔ آج آپ دیکھیں معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جن کے دل میں دین کا درد ہو کہ آج دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی؟ ہر شخص اپنے کاروبار میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے گھر میں، اپنے کاموں میں مصروف ہے، دین سے اتنا دور ہے کہ دین کی فکر بھی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر دین کی فکر ختم ہو گئی تو پھر تمہاری زندگیاں بھی تباہ ہو جائیں گی۔ جس حلال محمد کو یزید حرام کرنا چاہتا تھا، امام حسین نے اپنا خون بہا کر اس کو پھر حلال کر دیا، اور جو حرام رسول اللہ نے قرار دیا تھا، یزید اس کو حلال کرنا چاہتا تھا، امام حسین نے اپنی قربانی دے کر اسی حرام کو حرام رکھا۔ یہ دین پہنچایا، بہت بڑا احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ امام حسین صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں، صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہیں، امام حسین انسانیت کے امام ہیں، انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہیں۔ یہ صرف خطابت کے جملے نہیں، حقیقت ہے یہ بات حقیقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو ہدایت دی ہے، انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، انسانیت کو عزت کا راستہ دکھایا ہے۔ کیا فرمایا امام نے؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر یزید کی حکومت میں زندہ رہنا میرے نزدیک اتنی ذلیلانہ زندگی ہے کہ اس زندگی سے میں مر جانا پسند کرتا ہوں۔ اس ذلت والی زندگی سے میں حسین یہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر تلواریں آئیں اور ٹوٹ پڑیں اور مجھے مار ڈالیں، اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ کیا امام حسین علیہ السلام گھر بیٹھ نہیں سکتے تھے؟ بالکل اپنے گھر میں بیٹھتے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے کام سے کام رکھتے، کچھ ہو جاتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا، دین تباہ ہو جاتا، قرآن نہ رہتا، اللہ کے احکام ہم تک نہ پہنچتے، حلال محمد حرام ہو جاتا، حرام محمد حلال ہو جاتا۔ دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے قیام کیا۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ آج دین کی حالت کیا بچ گئی ہے؟ جیسے ایک برتن میں پانی ہو اور اس کو انڈیل دیا جائے، پیچھے جو تری بچ جاتی ہے، آج دین کی حالت یہی ہے۔ امام فرماتے ہیں وَخَسِيسَ عَيْشَ كَالْمَرْءِ الْوَبِيلِ، فرمایا آج زندگی اتنی بری ہو چکی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں اور صحرا میں زندگی ہوتی ہے۔ صحراؤں میں زندگی بہت سخت ہوتی ہے نا، جہاں پانی نہیں ہوتا، جہاں سبزہ نہیں ہوتا، جہاں ضروریات زندگی نہیں ہوتی، وہ زندگی بڑی سخت ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں آج زندگی ویسے ہی سخت ہو گئی ہے، ہمارے لیے زندگی سخت ہو گئی ہے۔ کربلا کے میدان میں یہ جملہ امام حسین علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر دین میرے خون سے بچتا ہے تو آؤ تلواروں مجھ پر ٹوٹ پڑو، میرے خون سے دین بچنے کے لیے تیار ہے۔ زندہ باد حسینیت زندہ باد، جدیدیت مردہ باد، جدیدیت مردہ باد، جدیدیت مردہ باد۔ آواز بلند بے شمار، آواز بلند ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا۔ امام نے کیا فرمایا؟ توجہ فرمائیں۔ امام فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، امام فرماتے تم دیکھ نہیں رہے حق پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حق ہے، سب کے سامنے واضح ہے، لیکن حق پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يَتَنَاهِي عَنْ، اور باطل بھی ہے اور باطل سے دوری اختیار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ حق کے قریب ہونے والا بھی کوئی نہیں ہے، باطل سے دور ہونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کی امام دین کی کیا حالت تھی، امام بیان فرما رہے ہیں کہ اس زمانوں میں لوگوں کا دین یہ ہو چکا تھا۔ آج بتائیں آج لوگوں کا دین کیسا ہے؟ آج یہی جملے جو 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے
کربلا کے میدان میں ادا کیے. آج یہی حالت ہمارے دین کی ہے. ہم بھی حق کا ساتھ دیتے نہیں دیتے, باطل سے دور ہوتے نہیں ہوتے, ہم الٹی زندگی گزارتے ہیں. ہم باطل کا ساتھ دیتے ہیں, حق سے دور اختیار کرتے ہیں. ہر بندہ اپنی عملی زندگی میں دیکھے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کے بھائی ہے, اس نے کسی پر ظلم کیا ہے. ہمارے معاشرے کا اصول یہ ہے کہ اگرچہ اس نے ظلم کیا ہے لیکن آپ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر یہی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ کے بھائی نے کسی پر ظلم کیا ہے, کسی کو مارا ہے, نہ حق کسی کا حق کھا گیا ہے, یا اس کا کسی چیز کو غصب کر لیا ہے, ظلم کیا ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے, لیکن چونکہ آپ کا خاندان کا ہے, آپ کی برادری کا ہے, ساری برادری اس کے ساتھ کھڑی ہے. پتا ہے اس نے غلط کیا ہے, پھر بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا یہ سیرت ائمہ ہے؟ کیا یہ قرآن کا اصول ہے؟ کیا یہ اللہ کا اصول ہے؟ نہیں ہے. ائمہ کی سیرت میں ہے کہ اگر ظلم کرنے والا تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو, باپ ہی کیوں نہ ہو, ظلم کا ساتھ نہیں دینا. اور حق پر تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو, اس حق کو قبول کرنا ہے. ذاتی رنجش ہے اس انسان سے, لیکن وہ ہے حق پر, بات ٹھیک کر رہا ہے, آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے نہیں ہے؟ ہم اپنی ثقافت کو دیتے ہیں. ہماری برادری کا ہے یا نہیں ہے؟ ہماری قوم کا ہے یا نہیں ہے؟ یہی قومیت پرستی عرب کے جاہلوں میں تھی, جس کو رسول اللہ نے ختم کیا. امام حسین 1200 سال پہلے, 1400 سال پہلے جو بیان کر رہے ہیں, آج بھی تو دین کی حالت وہی ہے. امام فرماتے ہیں اس دن دین کی حالت کیا تھی؟ برتن کو نیچے انڈیل دو, پیچھے پانی کی جو تری رہ جاتی ہے وہ دین کی حالت ہے. آج وہ بھی نہیں ہے, آج وہ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں اپنے مساجد دیکھیں کہ فجر کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں. آپ صبح جیسے ہی اٹھیں گے نا, اپنا موبائل جب اٹھائیں گے تو واٹس ایپ گروپوں میں میسجوں کی بھرمار ہو جائے گی. ہر بندہ اچھے میسج بھیج رہا ہے, نیکی والے, کوئی حدیث بھیج رہا ہے, کوئی اچھا کلام بھیج رہا ہے, کوئی قرآن کی آیت لکھ کے بھیج رہا ہے. اب یہ جو قرآن کی آیات اور احادیث لکھ کر لوگوں کو سینڈ کر رہے ہیں, بھیج رہے ہیں, اور روزانہ ہر شخص ہی کام کر رہا ہوتا ہے. اس سے پوچھو صبح تم نے نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی, نماز نہیں پڑھی. امام فرماتے ہیں, اسی خطبے میں امام فرمایا کہ دین صرف لوگوں کی زبانوں پر ہے, عمل میں دین نہیں ہے. ایک شخص رسول اکرم کے پاس آیا, صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد. حضور ایمان کی تعریف بیان کر رہے تھے. اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کیا اللہ کو مان لینا, ایک مان لینا یہ ایمان ہے؟ کیا قرآن کو یہ مان لینا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہے, یہ اتنا مان لینا یہ ایمان ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, یہ ایمان نہیں ہے. فرمایا ایمان کے 3 درجے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایمان کے 3 درجے ہیں. فرمایا ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے ایمان لانا ہے, یعنی کہنا ہے لا الہ الا اللہ. زبان سے کہیں, جو شخص بھی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے مسلمان ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس نے اپنی زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے, رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا ہے, یہ شخص مسلمان ہے, یہ کافر نہیں ہے, یہ مسلمان ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ زبان سے کہے لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, محمد اللہ کے رسول ہے. یہ پہلا درجہ یہ زبان سے کہے. فرمایا دوسرا درجہ کیا ہے؟ فرمایا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو دل سے بھی اب تسلیم کرے کہ اللہ ایک ہے, صرف زبان سے نہیں. اب تاریخ میں ہے کہ بہت سارے مسلمانوں نے ظاہری طور پر اسلام لایا, دل سے اسلام قبول نہیں کیا. حضور فرماتے ہیں دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو زبان سے جاری کیا ہے اس کو دل سے بھی قبول کرے کہ واقعاً اللہ ایک ہے اور رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں, نبی ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب رسول اللہ نے فرمایا سب سے اہم اور تیسرا درجہ ایمان کا, فرمایا زبان سے بھی کہہ دیا, دل سے بھی اقرار کر لیا. تیسرا اہم درجہ جس سے انسان مومن کا ایمان کامل ہوتا ہے کہ اب اپنے عمل سے بتائے کہ اللہ ایک ہے, اب اپنے عمل سے بتائے کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں, اب اپنے عمل سے بتائے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. کیسے؟ اللہ کو واحد مانا, اللہ کو اپنا رب مانا, معبود مانا, پرورش کرنے والا مانا. اب خدا کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہ جھکے. عملی طور پہ بتائے نا کہ توحید پرست ہے, یہ مشرک نہیں ہے. رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا ہے تو عمل سے بتائے کہ میں رسول اللہ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. زبان سے کہہ دیا, دل سے بھی اقرار کر لیا, اور عمل نہیں کیا تو ایمان کامل
نہیں ہوا۔ ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے، اللہ سے تو کہتے ہیں علی علی، دل سے بھی قبول کرتے ہیں علی علی، لیکن راہ علی کو ہم نے طے نہیں کیا۔ زبان سے کہتے ہیں یا حسین یا حسین، دل سے بھی قبول کرتے ہیں یا حسین یا حسین، لیکن راہ امام حسین کو طے نہیں کیا۔ جب تک ہم یہ تیسرا درجہ کامل نہیں کرتے، اس کو پورا نہیں کرتے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ایمان کامل نہیں ہوا جب تک عمل سے نہیں بتائے گا۔ عمل سب سے اہم ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ توجہ فرمائیں۔ ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عن لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ حق کے قریب اس لیے ہو اور باطل سے دور اس لیے ہو تاکہ یہ اپنے رب کے قریب ہو۔ اگر باطل سے دوری اختیار نہیں کرے گا، رب کی کبھی قربت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ حق کے قریب نہیں آئے گا، اپنی رب کی قربت حاصل نہیں ہوگی۔ اب امام کیا فرماتے ہیں؟ توجہ فرمائیں۔ اتنا عظیم جملہ امام نے فرمایا، یہ جملہ آج تک انسانیت کے لیے، جملہ ایک جملہ اگر انسان اس جملے کو سمجھ جائے، انسان کی زندگی عزت والی زندگی قرار پائے گی۔ کیا فرمایا امام؟ فرماتے ہیں انی اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک موت سعادت ہے، سعادت ہے اس زندگی سے جو ظالم کی زندگی میں ہو، جو ظالم حکومت کی زندگی میں گزار رہا ہوں، اس زندگی سے موت مجھے زیادہ سعادت لگتی ہے، موت مجھے زیادہ عزیز لگتی ہے کہ میں ظالمین کے اثر میں رہوں، میں مظلوم بن کے رہوں۔ کیوں مظلوم بنوں؟ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان دے دوں۔ موت عزیز ہے ذلت کی زندگی سے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر۔ سب مل کر کہیں، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر۔ یہ امام کا شعار ہے۔ اور یہ جملہ جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں پکارا، الا ان الدائی ابن الدائی قد رقدنی بین السنتین بین السلۃ والذلہ حیحات من الذلہ۔ امام فرماتے ہیں کہ میں اس زہرا کا بیٹا ہوں جو میری ماں بھی عزت والی ہے، میرا باپ بھی عزت والا ہے، میرا نانا رسول اللہ بھی عزت والا ہے، اس لیے حیحات من الذلہ، مجھ سے اور میرے خاندان سے ذلت بہت دور ہے۔ ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من توجہ، امام فرماتے ہیں ذلت مجھ سے دور ہے، میں عزیز ہوں۔ عزت کی زندگی ملے گی تو گزاروں گا، اگر زندگی میں عزت نہیں ہے تو اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم۔ امام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے پرستار ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ لوگوں نے دنیا کو اپنا آقا بنا لیا ہے، رب کو اپنا آقا، رب کو اپنا معبود نہیں بنایا۔ امام فرما رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے پرستار ہو گئے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم دنیا کے پرستار ہیں یا نہیں ہیں؟ امام کے نزدیک جو شخص دنیا کا پرستار ہو، یہ قابل مذمت انسان ہے، یہ قابل نفرت انسان ہے جس کے سامنے دنیا عزیز ہو۔ وہ دنیا جس دنیا میں ذلت ہو، جس زندگی میں ذلت ہو۔ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم۔ امام فرماتے ہیں دین صرف لوگوں کی زبانوں پر ایک چسکا ہے، چسکا ہے صرف دین، اور کچھ نہیں ہے۔ صبح اٹھتے ہی تلقینیں سب کریں گے، بحث و مباحثہ سب کریں گے، نہیں جی دین یہ ہے، دین یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، دین پر بڑی بڑی بحثیں کریں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، لیکن آپ اگر ان کی عملی زندگی دیکھیں تو بالکل زیرو ہیں۔ اپنی نماز بھی وقت پر نہیں پڑھتے، اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، لوگوں سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، لوگوں سے لڑے پڑے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور قرآن کی باتیں کر رہا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں، ہم دین پر بہت ساری بحثیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم عمل میں کتنے ہیں۔ عمل میں تو زیرو ہیں ہم سب، عمل نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے پرستار ہیں، والدین لائق علی السنتہم، لوگوں کی زبانوں پر دین ایک چسکا ہے، چسکے کے طور پر دین کا نام لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں مسجدیں کب آباد ہوتی ہیں؟
جب رمضان آتا ہے، رمضان ختم، شوال کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے مسجدیں ویران۔ اچھا یہ آپ نے رمضان میں اکثر یہ چیز دیکھی ہوگی، رمضان کا جب پہلا عشرہ شروع ہوتا ہے مسجدیں ساری بھر جاتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ مثلا ایک مسجد میں 10 صفیں ہیں تو رمضان کے پہلے عشرے میں 10 کی 10 بھری ہوں گی، جب 11 رمضان آئے گی 12 آئے گی پھر وہ 10 کے بجائے 8-7 صفیں ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی، 3-4 صفیں کم ہو جائیں گی، اور پھر جب 21-22 رمضان آئے گا پھر آپ صرف پیش نماز کے پیچھے وہ پیچھے 2 صفیں ہی دیکھیں گے، باقی سب گئے۔ اور عید رمضان تک وہ چلو مسجد میں کچھ نہ کچھ لوگ آتے جاتے ہیں، جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے گا عید والے دن ظہر کی نماز میں دیکھیں کتنے بندوں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، چھوڑ۔ یعنی رمضان تک دین ہے، رمضان کے اندر نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور رمضان جیسے ہی ختم ہوا دین کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے محرم کے ساتھ بھی یہی کیا ہے کہ یکم محرم سے ہم نے عزاداری شروع کرنی ہے، 10 محرم کی شام غریمہ کو امام حسین کو الوداع کہہ کر اپنے اپنے گھروں میں چلے جانا ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے، محرم انسان کی تربیت کے لیے آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں پیغام امام حسین کو سمجھ کر سن کر اپنی زندگی میں ایسے لاگو کرے کہ 10 محرم کے بعد سے لے کر اگلے سال یکم محرم تک اس کی زندگی میں حسین کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ توجہ، لبیک یا حسین، توجہ۔ ہمارے اندر دین صرف ایک چسکا ہے۔ محرم کس لیے آتا ہے ابھی مثلا پتہ بھی نہیں چلا، اور یہ عظیم نعمت اللہ کی محرم ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ آج 9 محرم ہے، کل 10 ہے، پرسوں 11 محرم، سب اپنے اپنے گھروں میں، ایسے لگے گا جیسے پورے پاکستان میں شیعہ ہے ہی نہیں۔ یہ حقیقت ہے یہ بات۔ کیا محرم، یہ ہم اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ محرم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف ایک رسم ہے، چند دن آؤ بیٹھو عزاداری کرو، ماتمداری کرو، 2 آنسو بہاؤ، اور پھر جیسے ہی 10 محرم کی شام غریبہ امام حسین کو بھول جاؤ۔ شام غریبہ میں جنگ کربلا ختم نہیں ہوئی، اس جنگ کا آغاز ہوا ہے اور یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ امام حسین نے جو جنگ کا آغاز کیا یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ یہ حدیث آپ سب نے سن رکھی ہے نا امام صادق علیہ السلام کی۔ امام فرماتے ہیں کل ارض کربلا و کل یوم عاشورہ، ہر زمین زمین کربلا ہے، ہر دن یوم عاشورہ ہے، ہر دن یوم عاشورہ ہے۔ کیا مطلب؟ ہر دن یزیدیت بھی ہے، حسینیت بھی ہے، یزید کے ماننے والے بھی ہیں، حسین کے ماننے والے بھی ہیں۔ دیکھنا حسین یہ چاہتے ہیں کہ حسین کی راہ پر چلنے والا کون ہے، حسین کو راستے کو اختیار کرنے والا کون ہے، دین کے لیے اپنی جان دینے والا کون ہے، اپنا مال دینے والا کون ہے، دین کے لیے اپنا وقت دینے والا کون ہے۔ دین صرف امام فرماتے ہیں لوگوں کی زبانوں پر ایک چسکا ہے، کبھی دین کا نام لے لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ کیا فرمایا امام نے؟ الناس عبید الدنیا ودین لائق علی السنتہم ما درت معایشہم فاذا محصل بالبلا قلت دیانون۔ توجہ فرمائیں، امام فرماتے ہیں دین لوگوں کے ہاں ایسے ہے کہ جب دین کی باتیں ہوتی ہیں تو بہت آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن جب دین امتحان لیتا ہے سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے امام نے جو بیان کی ہے۔ فرمایا دین کی جب باتیں ہوتی ہیں، باتوں میں، نعروں میں سب آگے آگے ہوتے ہیں۔ مثلا بھی نعرہ لگے سب مل کر جواب دیں گے، لیکن اگر سب کو کہا جائے کہ صبح نماز فجر میں آپ سب نے آنا ہے، آپ دیکھیں کتنے لوگ آئیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ دین کی باتیں کرنے کے لیے، دین کے نعرے لگانے کے لیے بہت رش لگ جاتا ہے، لیکن جب دین امتحان لیتا ہے قلت دیانون، بہت کم دیندار رہ جاتے ہیں، دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ یہ خطبہ 2 محرم کو ارشاد فرمایا، امت کو بیدار کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ کربلا کی جنگ امام حسین نے شروع کی تھی، ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ بھی جاری ہے۔ اس جنگ کا اختتام امام زمانہ کریں گے۔ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کو پہلے سمجھیں، دین کو سمجھ کر اپنے معاشرے میں اس کو لاگو کریں۔ اور اگر ہم دین کو اپنے معاشرے میں لاگو نہیں کر سکتے، فرض کیا دین کو اپنے معاشرے میں لاگو نہیں کر سکتے، احکامات خدا کو معاشرے میں لاگو نہیں کر سکتے، اپنے خاندان پر لاگو کریں۔ اگر اپنے خاندان پر نہیں کر سکتے، اپنے بیوی بچوں پر لاگو کریں۔ اپنے بیوی بچوں پر لاگو نہیں کر سکتے تو پھر انسان اس سے بچ نہیں سکتا کہ دین اگر معاشرے میں لاگو نہیں کر سکتا، خاندان میں لاگو نہیں کر سکتا، اپنے بیوی بچوں پر لاگو نہیں کر سکتا، تو کم از کم اپنی ذات پر تو لاگو کر سکتا ہے نا۔ اس سے نہیں بھاگ سکتا انسان، اس سے نہیں بھاگ سکتا، کم از کم دین کو اپنے اوپر تو لاگو کر سکتا ہے۔
راہ حسین ابن علی کو انفرادی طور پر طے کر سکتا ہے، لیکن حق یہ بنتا ہے کہ اجتماعی طور پر امت کی صورت میں راہ حسین ابن علی کو طے کیا جائے، کربلا کے پیغام کو سمجھا جائے۔ شام غریبہ میں الوداع کا نوحہ نہ پڑھیں، منع کریں جو پڑھے، جو الوداع کا نوحہ پڑھے اس کو منع کریں، اس کو کہیں کہ شام غریبہ امام حسین کو الوداع کہنے کا وقت نہیں ہے، امام حسین کی نصرت پر آواز لبیک بلند کرنے کا وقت ہے۔ یہی وقت ہے جب لبیک کہنی ہے، یہی وقت ہے جب امام کی صدا پر لبیک کہنی ہے۔ الوداع کہہ کر آپ اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہو، لبیک کہو شام غریبہ میں، اور وعدہ کرو امام کے ساتھ کہ اے امام یہ 10 دن ہم نے آپ کی عزاداری کی ہے، ہم نے آپ پر نام پر آنسو بہائے ہیں، ہم نے قرآن کی باتیں سنی ہیں، ہم نے اہل بیت کے فرامین سنے ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں کہ آج 10 محرم سے لے کر اگلی زندگی تک، جب تک ہماری اس زندگی کے اندر، اس جان میں جب تک سانسیں موجود ہیں، آپ کی راہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے حسینیت۔ یہ حسینیت نہیں ہے کہ 10 دن عزاداری کرو اور پھر امام حسین السلام کو بھول جائے۔ یہ نہ انسانیت ہے نہ حسینیت ہے۔ اگر کسی نے 10 دن کی عزاداری کو حسینیت سمجھا ہے تو یہ حسینیت نہیں ہے۔ ہم 10 محرم کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، 10 دن یہ مصائب سنتے ہیں، 10 دن کے بعد ان مصائب کو ہم بھول جاتے ہیں۔ کربلا میں سب نے جانیں دیں، سب نے شہادت پائی، لیکن جو شہادت حضرت عباس نے پائی وہ کسی اور نے نہیں پائی۔ جس طریقے سے شہادت حضرت عباس کی ہوئی ہے اور کسی کی نہیں ہوئی۔ حضرت عباس علمدار، کربلا میں بہت بڑا کردار ہے حضرت عباس کا۔ ہم مومنین کے لیے بھی اسوہ ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے تو حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے کرنا ہے، امام نے کہا یہ کام نہیں کرنا تو کہا نہیں کرنا، اپنے مولا کے، اپنے امام کے مطیع بنے۔ حضرت عباس آج کی امت کے لیے اسوہ ہیں کہ وقت کے امام کے اتنی مطیع بنو کہ امام کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، امام کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائے۔ وفا بھی فخر کرتی ہے کہ میرا نام عباس کے ساتھ جڑ گیا ہے، وفا بھی فخر کرتی ہے۔ یہ وہ عظیم شہید کربلا ہے۔ روایات کہتی ہیں جناب بی بی سکینہ خشک مشکیزہ لے کر امام حسین کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ بابا خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو پانی مانگ رہے ہیں، بابا کسی کو بھیجیے جا کر پانی منگوائیے۔ حضرت عباس کو ابھی تک اجازت نہیں ملی تھی، امام حسین نے بلایا اور بلا کر کہا عباس آپ نے جنگ نہیں کرنی، صرف پانی لانا ہے، اور تلوار ساتھ نہیں دی، روایات کے مطابق ساتھ صرف نیزہ دیا اور مشکیزہ دیا۔ حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک ہاتھ میں مشک لی، ایک ہاتھ میں نیزہ لیا، اور روایات کے مطابق جب میدان میں اترے تو ایسی جنگ کی کہ مولا علی کی جنگ یاد کرا دی۔ سینکڑوں لعینوں کو حضرت عباس نے فنار کر دیا اس نیزے سے، صرف نیزے سے۔ جا کر دریا پہ پہنچے اور گھوڑے کو اشارہ کیا کہ بے زبان جانور ہے، جہاں انسانوں نے 3 دن تک پانی نہیں پیا وہاں جانور بھی پیاسے ہیں۔ اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا کہ شاید یہ پانی پی لے، لیکن بار بار اصرار کرنے کے بعد گھوڑے نے دریا میں پاؤں رکھ کر بھی پانی نہیں پیا۔ جانور بھی سمجھتا ہے اپنے مالک کے ساتھ وفا کیسے کرنی ہے۔ جب پانی نہیں پیا، حضرت عباس اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، مشکیزہ بھرا، مشک کو جب بھر لیا پھر ہاتھوں میں پانی اٹھایا، پانی اٹھا کر اپنی شکل دیکھی اور دیکھ کر کہا اے عباس اگر تو نے پانی پی لیا تو سکینہ تو ابھی تک پیاسی ہے، خیموں میں تو ابھی تک پانی نہیں گیا، اگر تو نے پانی پی لیا تو زینب کو کیا منہ دکھائے گا؟ پانی پھینک دیا، نہیں پیا پانی۔ گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر خیموں کی طرف پلٹے۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ جب حضرت عباس پلٹے، شمر نے حکم دیا کہ سب مل کر حملہ کرو۔ ایک لعین نے
حضرت عباس کے دائیں جانب حملہ کیا اور دایاں بازو قلم ہو گیا۔ اب جب بازو قلم ہوا، علم دوسرے ہاتھ میں آ گیا۔ ایک لعین نے دوسرے طرف سے حملہ کیا اور دایاں بازو بھی قلم ہو گیا، اور جب دونوں بازو قلم ہو گئے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے کیا منظر دیکھا کہ عباس نے مشکیزہ اپنے منہ میں تھام لیا، منہ میں مشکیزہ تھاما۔ اب کیا دیکھتا ہوں میں کہ ایک لعین نے تیر کا نشانہ لیا اور حضرت عباس کی آنکھ میں تیر مارا۔ عزیزان، عزادارو، تیر تب نکالا جاتا ہے جب ہاتھ باقی ہو۔ تو آپ اندازہ کریں، عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا، بازو قلم تھے، عباس نے کیسے تیر نکالا ہوگا؟ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے آنکھ میں تیر لگنا تھا کہ دوسرا تیر مشکیزے میں آ کر لگا۔ مشکیزے میں تیر کا لگنا تھا کہ عباس کے سر میں ایک لعین نے گرز مارا، عباس زین سے زمین پر آئے اور مشکیزے کا پانی بہہ گیا۔ پانی کا بہنا تھا اور رو کر کہا ہائے سکینہ، ہائے پیاس، ہائے خیموں تک پانی نہ پہنچا۔ امام حسین کو پکارا، کہا مولا مدد کو آئیے۔ امام حسین فوراً پہنچے، پہنچ کر ایک جملہ کہا، عباس آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ کہا مولا زندگی میں کبھی آپ کو تکلیف نہیں دی، اگر آپ تکلیف نہ سمجھیں تو میری آنکھوں سے یہ تیر نکال لیں، اگر میرے بازو سلامت ہوتے تو آپ کو یہ بھی تکلیف نہ دیتا۔ امام حسین نے خون صاف کیا، تیر نکالا۔ ایک عجیب وصیت کی حضرت عباس نے، کہا مولا میری وصیت ہے کہ میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جایا جائے، واحد لاشا حضرت عباس کا ہے جو خیموں میں واپس نہیں گیا۔ امام حسین نے پوچھا کہ بھیا کیوں، سب لاشیں تو گئے ہیں، آپ کو کیوں نہ لے جاؤں؟ کہا اس لیے نہ لے جائیں کہ میں زینب و ام کلثوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ چچا عباس تو پانی لینے گیا تھا اور چچا عباس پانی لے کر نہیں آیا، مولا مجھے یہیں چھوڑ دیں، مولا مجھے یہیں چھوڑ دیں۔ امام حسین نے علم لیا، مشکیزہ اٹھایا اور واپس پلٹے۔ جب دور سے دیکھا کہ علم میں عباس آ رہا ہے، جناب سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا، امید دلائی کہ پانی آ رہا ہے، لیکن جب قریب دیکھا کہ میرے بابا حسین آ رہے ہیں، رو کر کہا کہ بابا حسین مجھے پانی نہیں چاہیے، چچا عباس کو واپس بلا لو۔